شروع کرتے ہیں جی شعر سے. اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بہت اچھی گفتگو ہوئی. دو مختلف نقطہ نظر ہیں. نظامی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، بنگلہ دیش کی مثال دی جہاں علماء اس چیز کو کرتے رہے، اور یاسر صاحب نے وہ کیا جو ایک ماڈرن پیرائی میں ہمیں چیلنج نظر آ رہا ہے دنیا میں. جن ملکوں نے یہ ایجنگ کے حوالے سے کام کیا ان کا فوکس صرف پاپولیشن پہ تھا، ریسورسز پہ نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ آج ان کو چیلنج یہ ہے کہ ان کی ایجنگ پاپولیشن ہو گئی، یعنی کام کرنے والے ہاتھ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور جن کو کام کروانے کی ضرورت ہے، خیال رکھنے کی ضرورت ہے، وہ بہت زیادہ ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حکم فرمایا، ابھی میں اس کو وقت کی کمی کے پیش نظر نہیں دہراتا، یاسر صاحب ترجمے کے ساتھ آیت کی تلاوت فرما چکے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی کیا کہتا ہے کہ ریسورس کے کانٹیکس میں آپ نے پاپولیشن کو پلان کرنا ہے. ہمارا سارا فوکس پاپولیشن پہ ہے، ریسورس ہم بھول جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں یہ واحد سرزمین ہے جس میں ہر طرح کی زمین ہے، ہر طرح کے معدنیات ہیں، ہر طرح کے موسم ہیں، کام کرنے والی آبادی ہے، محنتی ہے، باہر جاتے ہیں، ہسپتال بڑے بڑے ادارے سب رن کر رہے ہیں. یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ اور وہی مسئلہ ہے، ہر مسئلے کی جڑ وہی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ حکومتی ایوانوں سے. ابھی دیکھیں اللہ نے کتنی عزت دی. میں کل ایک پروگرام سن رہا تھا، امریکن چینل تھا CNN، اس پہ انہوں نے جو تعریفیں کی فیلڈ مارشل صاحب اور پاکستان کی، دل خوش ہو گیا. لیکن اس کے اگینسٹ ہم اپنے ملک، اپنے عوام کے لیے ابھی تک تو بدقسمتی سے کوئی معاشی فائدہ نہیں لے سکے. کچھ انڈائریکٹ آئیں گے، اب گیس آنا شروع ہو جائے گی ایران سے، پابندیاں ہٹیں گی، لیکن یہ جو ہم نے کام کیا معمولی نہیں، دنیا میں کوئی ملک کرنے کے قابل نہیں تھا. مطلب یہ تو اتنا بڑا کام ہے. ایجپٹ نے تو خالی اسرائیل سے امن معاہدہ کے بدلے اپنے سارے قرضے معاف کرا کے اسرائیل کے بعد سب سے بڑی امداد لینے والا پچھلے 50 سال سے. ہم امداد چھوڑیں، ہم اپنے قرضے نہیں معاف کرا سکے. تھوڑا سا لمحہ فکری ہے. ہم نے جو اتنی گڈ ول کمائی ہے اسے عوام کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. جو آبادی ہے اس کو تعلیم دینے پہ فوکس کریں. مجھے بڑا دکھ ہوا اس دفعہ بجٹ دیکھ کے کہ ایجوکیشن کا بجٹ زیادہ تر اور کم کر دیا گیا ہے، اور جو پروونسز کے پاس ہے وہاں بھی آپ دیکھ لیں. میں اب بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ہماری محترم مہمان ہیں، لیکن جب ہم اتنے ارب روپے جہازوں پہ لگا دیں یا اپنے دوسرے اخراجات کے اوپر لگا دیں، اور پھر ہم عوام سے کہیں آبادی کم کرو، آبادی کم کرو، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، پھر وہاں پہ مشکل ہوتا ہے. عوام کہتی ہے وسائل بہت ہے، جا کدھر رہے ہیں. اور ابھی ہم ان غیر سرکاری وسائل کی تو بات ہی نہیں کر رہے جو بلیک اکانومی ہے یا جو منرل نکلتے ہیں اور کسی سرکاری خطے میں نہیں آتے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. عوام کا پیسہ اگر آپ عوام پہ لگائیں تو اب آبادی ایک بوجھ نہیں رہا. انڈیا کی مثال لے لیں، اگر ایجوکیٹ کر کے آپ ایکسپورٹ کریں اس سے آپ پوری دنیا پہ چھا سکتے ہیں. اس میں اور بہت ساری کہنے کی باتیں ہیں، لیکن کیونکہ وقت کا اختصار تھا اور میرے محترم سینئرز کا حکم تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ یہ ختم کروں گا کہ ہمیں کسی کا چہرہ لال دیکھ کر اپنے منہ پہ چانٹے مار کے اسے لال نہیں کرنا چاہیے. ہر ملک، قوم، معاشرے کے اپنے مسائل اور حل ہوتے ہیں. ہمیں اپنے معروضی حالات کے مطابق اپنے وسائل کا بہترین استعمال کرنا چاہیے، اور یہ انشور کریں کہ اللہ تللو کی بجائے ہم عوام کے اوپر وہ پیسہ لگائیں، لوگوں کو تعلیم دیں. اسلام نے تو شروع اقرا سے کیا تھا، تو کیوں ہم تعلیم میں پیچھے لے گئے؟ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کریں گے تو یہ آبادی آپ کا دست بازو بن جائے گی. بہت شکریہ.